اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سم میں عوام آواز کے ساتھ میٹنگ کی اور ہم نے کافی سارے مسئلوں کو دوسری طرح سے دیکھا۔ ایک تو ہم ڈیولپمنٹ کا جو تصور لیتے ہیں اس میں ہم یہ فزیکل ڈیولپمنٹ، جس طرح سکول ہیں، کالج ہیں، صاف پینے کے پانی کی اسکیمیں ہیں اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، تو اب کچھ ہم اس لائن پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کچھ اس طرح کے منصوبے لائیں جو سوشو اکنامک منصوبے ہوں، ان پہ ہم کام کریں، ان کے لیے ہم کوشش کریں جس میں روزگار بھی ملے اور علاقے کی معیشت بھی بہتر ہو۔ تو آج زیادہ تر ہمارا فوکس اس بات پہ رہا، اور جو ملک کی اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ بھی سامنے ہیں ہمارے۔ گلوبل اکانومی پوری کی پوری متاثر ہوئی ہے، اور پاکستان تو ایک فریکشن ہے گلوبل اکانومی کا۔ ہم نے تو سفر کرنا ہی کرنا ہے۔ جو اب ہمیں سوچنا ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ ہم مانسہرہ کے لیے کوئی ایسے منصوبے لائے، مانسہرہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایسا کام کرے جہاں پہ بچوں کو روزگار مل سکے، بچے کارآمد شہری بن سکے اور بچوں کے مسائل حل ہوں۔ کیونکہ جو جنریشن گزر چکی ہے وہ تو گزر چکی ہے، اب ہمیں آنے والے وقت کا سوچنا ہے۔ ہم نے اپنے ضلع کو تو ترقی دینی ہی دینی ہے، لیکن یہ مسئلے جو ہیں یہ سارے پاکستان کے مسئلے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی وجود میں آئی، اس نے ایک نعرہ دیا، روٹی کپڑا اور مکان۔ نعرہ تو وہ بڑا صحیح تھا، لیکن اس پہ عمل درآمد کچھ نہ ہو سکا۔ کچھ اصلاحات ہوئے بھی، جس طرح لینڈ ریفارمز یا کچھ یہ انڈسٹریز کے سلسلے میں، لیکن وہ ادارے بھی کوئی صحیح چلا نہیں پائی حکومت۔ اس ملک کا حل ہی ہے کہ ایک ایکوالٹی پہ بیسڈ اکانومی ہو، مساوات ہو، کیونکہ پاکستان کی حالت اب بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، آپ کسی شہر میں چلے جائیں، کسی جگہ پہ چلے جائیں، غربت میں انتہائی زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں تو ان چیزوں سے بڑا مووڈ ہوا ہوں کہ میں نے ان حالات میں پچھلے چند مہینوں میں یا ایک سال کے لگ بھگ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ اس نقطۂ غربت جو پاورٹی لائن ہے اس سے نیچے جا چکی ہے۔ بیکاریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کے روزگار بند ہو چکے ہیں، لوگوں کو کوئی سہولت اس قسم کی نہیں ہے وہ اپنا کاروبار کر سکیں، کیونکہ ریڈ ٹیپزم ہر جگہ پہ ہے۔ اگر آپ اس کا صحیح اندازہ کریں تو ہماری جو لوکل ایڈمنسٹریشنز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں جو ضلع کو پھر پورے پاکستان کو چلانے کی ذمہ دار ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا کام پڑ جائے، کسی کلرک تک بھی، تو وہ یا سفارش ڈھونڈنے پھرتا ہے، وہ ایم این اے کے پیچھے پھرتا ہے، وہ ایم پی اے کے پیچھے پھرتا ہے، یا علاقے کی کسی معتبر کے پیچھے پھرتا ہے اس سے سفارش کروانے کے لیے۔ اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے اور کام اس کا بالکل جائز ہوتا ہے۔ اگر اس طرح سے نہیں ہوتا تو پھر وہ پیسے دے کے وہ کام کرواتا ہے، تو لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ اسی طرح پٹواری کے ساتھ اگر کام ہے یا کسی اور سرکاری اہلکار کے ساتھ کام ہے تو یہ ایک روایت بن چکی ہے، یا وہ سفارش ڈھونڈے گا یا وہ پیسے دے گا تو کام ہوگا۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ اس لیے اب ہمیں یہ اپنی ترجیحات میں یہ تبدیلی لانی ہے کہ
جو قائم شدہ گورنمنٹ ادارے ہیں ان میں رشوت کے بغیر کام ہو، اس میں کسی اثر رسوخ کے بغیر کام ہو، جو بھی شہری ہے اس کا کام نکلے جو اس کا جائز کام ہے۔ جائز کام کے لیے بھی جس ملک میں پیسے لیے جاتے ہوں، رشوت لی جاتی ہو، تو وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ایسے کوئی پروجیکٹس آئیں جن میں ہماری معیشت بہتر ہو سکے۔ ہمارا علاقہ پسماندہ ہے، ہم تو کہہ رہے پاکستان خود پسماندہ ہے، لیکن میں علاقے کی بات کروں گا کہ ہمارا علاقہ پسماندہ ہے، یہاں پہ کوئی سوشو اکنامک منصوبے نہیں ہوئے۔ میں نے سن 1992 میں یہ رائٹ بینک کینال کا منصوبہ بجٹ میں ڈلوایا تھا جو پاس ہو چکا تھا، لیکن کہاں 1992 اور پھر اس کا دوبارہ اعادہ کیا جب چیف منسٹر پرویز خٹک آئے تھے، انہوں نے مہربانی کی، یہاں پہ سوم تشریف لائے تھے، تو انہوں نے اسے فلی فنڈ کر دیا کیونکہ ہم نے ڈیمانڈ کی، انہوں نے وہ مان لی۔ اس سے کافی ہمارے علاقے میں بہتری آ سکتی ہے، لوگوں کے کسانوں کا حالات اچھے ہو سکتے ہیں، انہیں پانی مل سکتا ہے، وہ کیش کراپس کی طرف جا سکتے ہیں، ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے، اور انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہوگا منصوبہ تو کافی ہمارے آبادی جو ہے وہ اس سے مستفید ہوگی۔ اسی طرح میں نے تجویز کیا تھا جب چیف منسٹر خٹک یہاں آئے تھے، وہ میرے کولیگ بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو میں نے ان سے پہلے ڈسکس کیا اس منصوبے کے بارے میں کہ ڈاڈر میں ایک بہت بڑی ایریا ہے جو اون کرتی ہے محکمہ صحت کے پاس، یہاں پہ ڈاڈر سینیٹوریم ہوتا تھا، وہ ابنڈن ہو چکا ہے۔ اب ٹی بی کا علاج ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے، پہلے ایک خاص فضا کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی، اور جب میں وزیر صحت تھا تو میں نے یہاں پہ ایک جنرل ہاسپٹل بھی بنایا تھا ڈاڈر سینیٹوریم کے اندر، تو میں نے انہیں ریکویسٹ کیا کہ اسے ایبٹآباد طرز کا، یوب میڈیکل کالج کی طرز کا اسے کالج بنایا جائے، کیونکہ اس سے ہماری معیشت پہ بھی فرق پڑے گا اور لوگوں کو ایک صحت کی سہولت، جو کہ سارا بوجھ ایبٹآباد پہ ہے اور ہر ایک کو خرچہ ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، گاڑیاں کرنی پڑتی ہیں جا کے، اور وہ وہاں پہ علاج معالجہ کراتے ہیں وہاں پہ اسپیشلسٹ، تو اس علاقے میں بھی ایک میڈیکل کالج دیا جائے، جو انہوں نے ڈائریکٹیو بھی دے دیا، انہوں نے ہدایات بھی دے دی، اس کی فیزیبلٹی بھی کافی حد تک بن چکی ہے۔ تو پھر الیکشنز ہوئے، پھر اب وہی گورنمنٹ دوبارہ سے ہے، لیکن چیف منسٹر وہ نہیں ہے، تو اب ہم کوشش کریں گے کہ وہ جو ڈائریکٹیو تھا چیف منسٹر کا اسے امپلیمنٹ کیا جائے گراؤنڈ پہ، اور ڈاڈر میں میڈیکل کالج بنایا جائے۔ اسی طرح پھر میرے دماغ میں یہ منصوبہ آتا ہے کہ یہ ہماری موجودہ حکومت فارسٹری پہ، پلانٹیشن پہ بہت وہ اس کو ترجیح دیتی ہے، تو وہ اس سلسلے میں اگر واقعی ہم نے کوئی اس سائٹ پہ ترقی کرنی ہے تو ہمیں جو پشاور میں یونیورسٹی ہے وہ بے شک رہے، پشاور کی یونیورسٹی ایک اچھا اقدام ہے، ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ اسے ختم کر کے یہاں کیا جائے، لیکن یہاں شنکیاری کے پاس ایک ان کی پہلے سے ادارہ موجود ہے، اور وہاں پہ یہ فارسٹری کی کلاسز لینے، عملی طور پہ فارسٹ کی طرف جب آتے ہیں تو وہاں پہ لیکچرز بھی ہوتے ہیں اور وہ پریکٹیکلی بھی دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو اس کو یونیورسٹی کیمپس میں تبدیل کر دیا جائے، اپ گریڈ کر دیا جائے، اس کی وجہ سے علاقے میں روزگار بھی آئے گا، جنگلات کا تحفظ بھی ہوگا، جنگلات کا فروغ بھی ہوگا، کیونکہ جنگلاتی خطہ تو یہ ہے، پشاور بڑی امپورٹنٹ سٹی ہے ہمارے لیے، ہمارا کیپٹل ہے، لیکن جنگلاتی خطہ تو یہ ہے، تو یہاں پہ کوئی ادارہ ضرور ہونا چاہیے،
یہ ادارے بننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ملازمتیں کریٹ ہوتی ہیں، شہر آباد ہوتے ہیں، روزگار پھیلتا ہے، دکانیں بنتی ہیں، کاروبار چل پڑتا ہے، تو اس سے معیشت پہ اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ میں نے تو سن 1992-93 میں، جب میں نگران وزیر تھا اس وقت میر افضل خان کی کابینہ میں، تو مانسہرہ ضلع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کروا دیا تھا کہ اسے اپ گریڈ کر کے ڈویژن بنا دیا گیا تھا۔ بس کمشنر پوسٹ ہونا تھا، عملہ پوسٹ ہونا تھا، عمارتیں تھی، سب کچھ تھا، ایک فنکشنل ڈسٹرکٹ تھا، بس اسے اپ گریڈ کرنا تھا۔ اس کی وجہ سے بھی معیشت پہ اچھے اثرات پڑتے، لیکن ہم جیسے وہ حکومت ختم ہوئی، پھر الیکشن نواز لیگ جیت گئی، تو اس کے بعد فوری طور پہ نواز لیگ نے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا، ہمارے ڈویژن ہونے کا خواب جو ہے وہ رہ گیا۔ تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوہستان میں ادھر ادھر جہاں پہ آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، وہاں پہ ڈسٹرکٹس بن رہے ہیں، تحصیلیں بن رہی ہیں، تو ہمیں ہر لحاظ سے مانسہرہ بٹگرام کوہستان ملا کر ایک ڈویژن بن سکتا ہے، اور ڈویژن بننے سے ایک علاقے کو ایک رتبہ اس کا بڑھ جاتا ہے، اس کی طرف ہمارے یہاں پہ ٹورزم انڈسٹری بہت ترقی کر سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے۔ اب اگر کچھ تھوڑے اقدامات کیے جائیں، روڈز نکالی جائیں، تو ہم لوگ یہ بھی ہماری معیشت پہ اچھے اثرات ڈال سکتی ہیں۔ کئی چیزیں، پروجیکٹس ایسے ہیں جو کرنے سے، اور یہ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مانسہرہ میں، جس جگہ پہ بھی کچھ اچھا ہو سکتا ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ کرے، اور اپنی جو ترجیحات ہیں اس میں حکومت کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو فیلڈ پہ کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے، کس طرح سے ترقی آ سکتی ہے۔ یہ اگر حکومتی سطح پہ نہیں تو پارٹی لیول پہ کنسلٹیشن بھی ہو سکتی ہے، اور وہاں سے بھی تجویز جا سکتی ہے، اگر کوئی پوچھے ان لوگوں سے جو اس علاقے میں رہنے والے ہیں۔ یہ میں یہاں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ایک بڑا اچھا پروگرام چلا تھا، جیسے نیشنل سینٹرز کا نظام تھا۔ ہر ضلع میں ایک نیشنل سینٹر ہوتا تھا، ہر ضلع میں اس کے ساتھ ایک لائبریری ہوتی تھی، اور وہ نیشنل سینٹر میں جا کے لوگ اپنا اظہار رائے کرتے تھے۔ شہریوں کو اجازت تھی کہ وہ لائبریری میں جائیں، وہ کوئی سیمینار ہو، کوئی ڈیبیٹ ہو، اس میں وہ حصہ لیں۔ اب تو بالکل مجمد ہو چکا ہے سارا کچھ، کیونکہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ان پہ پابندی لگا دی گئی، انہیں اس سیٹ اپ کو ختم کر دیا گیا، جو اس کے بعد کسی حکومت نے کوشش نہیں کی اسے دوبارہ پر۔ یہ سٹیزنز فورم بہت ضروری ہیں، کیونکہ پہلے تو شہری ہے، پھر کسی پارٹی کے ممبر ہیں۔ اگر شہری ہیں، ہم کسی بھی جماعت میں ہیں، ہم اپنے وطن کے، اپنے علاقے کے شہری تو ہیں نا۔ اگر ہم شہری ہیں تو تب ہی ہم کسی سیاسی جماعت میں یا کسی چیز میں ہم جا سکتے ہیں۔ تو جب شہری کا وقار اور عزت نہ رہے، جب شہری کو کوئی نہ پوچھے، تو وہ شہری جس سیاسی جماعت میں بھی چلا جائے، وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہی تصور ہوگا، اس کی رائے کوئی عام نہیں ہوگی۔ ہر شہری کی رائے جو ہے اس کا احترام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے فورمز ہونے چاہیے جن پہ وہ اپنا اظہار رائے کر سکے، اگر اسے کوئی دشواری ہے وہاں پہ بیان کر سکے، وہ آگے کنوے ہو سکے بات۔ تو یہ چند باتیں جو حکومتوں کو کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کون سی حکومت ذمہ دار ہے، مارشل لاء کا زمانہ تھا، وہ ختم کر دیے گئے، اور جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ یہ کلچر ختم ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اس کے لیے ایک فورم نہیں ہوگا، جب تک افسر کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کسی فورم پہ شہری جا کے اپنی بات کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم پورٹل بھی ہے، وزیر اعظم کے شکایات سیل بھی ہے، چیف منسٹرز کے بھی ہیں،
لیکن یہ ڈسٹرکٹ کے معاملات ہیں. یہاں پہ جب تک یہ باتیں گراس روٹ لیول پہ حل نہیں ہوں گی، اور ان مسائل سے پورٹل والے بھی، کیونکہ وہاں پہ کوئی سندھ کا بیٹھا ہے، کوئی کراچی کا بیٹھا ہے، کوئی پنجاب سے بیٹھا ہے، کوئی لاہور کا شہری ہے، کوئی پشاور کا شہری ہے، جنہیں ہر ضلع کے معاملات، ہماری جو بیوروکریسی ہے، ایک زمانہ تھا یہ بہت اچھا فنکشن کرتی تھی. مطلب ہے کسی کی سنی بھی جاتی تھی، کسی کی بات. جب آپ دیکھیں کہ میں نے تو دیکھا ہے، میری زندگی کا تجربہ ہے. میرے فادر بھی، والد صاحب بھی سیاست میں تھے، چچا بھی سیاست میں تھے. شروع سے ہمارا خاندان سیاست میں ہے. ہر حکومت جو ہے وہ پہلے زمانے میں نچلی سے نچلی سطح پہ بھی محسوس کی جاتی تھی. ہر یونین کونسل میں سرکاری اہلکار تھے، وہ جوابدہ تھے، وہ کسانوں کو ٹریننگ دیتے تھے، جو زراعت کا فیلڈ اسسٹنٹ ہوتا تھا، جو سٹاک اسسٹنٹ ہوتا تھا، اینیمل ہسبینڈری اس وقت کہتے تھے، اب لائف سٹاک کہتے ہیں. ملیریا سپروائزرز ہوتے تھے جو ہر جگہ جا کے سپرے کرتے تھے. ان کی ایک ذمہ داری ہوتی تھی. ضلع اتنا بڑا تھا، ہزارہ کوہستان تک ایک ضلع تھا، لیکن ہر یونین کونسل میں کام ہو رہا ہوتا تھا، اور ایک ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا. اب متعدد ڈپٹی کمشنرز ہیں، عہدیدار بہت زیادہ ہیں، وہ گورنمنٹ فنکشنریز بہت زیادہ ہیں. لیکن آپ مجھے میں آپ سے بھی پوچھوں گا، آپ نہیں بتا سکیں گے کہ آپ کے گاؤں میں کبھی ملیریا سپروائزر آیا، اس نے سپرے کیا ہے؟ یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علاقے میں کون ہے آپ کا جو لائف سٹاک سے ڈیل کرتا ہے آدمی، وہ کیا کام کرتا ہے، اس کا وہ کہاں دفتر کہاں ہے، وہ کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے؟ پہلے چیزوں کا پتہ ہوتا تھا، اور لوگ اپروچ کرتے تھے، اور وہ لوگوں کے ساتھ بھی جاتے تھے. ایکسکیوز می. اور زراعت میں ملک کو خود کفیل ہوا. زراعت میں ہمیں آٹا مہنگا نہیں ملتا تھا، ہمیں چینی مہنگی نہیں ملتی تھی. 4 آنے مہنگی ہوئی تھی تو ایک طوفان آ گیا تھا. تو اب تو ہر چیز جو ہے وہ ہماری دسترس سے، ہمارے پاس ہم نہیں خرید سکتے، ہماری قوت خرید سے ہر چیز بالا ہے. یہ کس طرح ٹھیک ہوگا؟ یہ وہ ٹھیک کر سکیں گے جو گراس روٹ لیول پہ مسائل سے آشنا ہیں، اور مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، جو ان مسائل کا شکار ہیں. یہ ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں کا شعبہ نہیں ہے، یہ کسی کارخانے دار کا بھی شعبہ نہیں ہے. وہ اپنے کارخانے کے بارے میں بہتر جانتے ہوں گے. ہم تو لوگ تو پبلک کے لوگ ہوتے ہیں. ہماری ترجیح تو ہوتی ہے کہ گراس روٹ لیول پہ مسائل حل ہوں. وہ ہم تو پیسے سے عزت نہیں کماتے، ہم تو ایک اخلاق سے، اچھائی سے، اپنی تربیت جو ہمیں ملی ہوئی ہے اس سے ہم لوگوں کے مسائل حل کر کے، ہمارا تو فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، آگے جائیں گے، کیونکہ ہم پیسے والے لوگ نہیں ہیں. اب یہ بچے میں دیکھتا ہوں، یہ سڑکوں پہ دیکھتا ہوں، یہ سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھتا ہوں. جس ملک میں بچے کچرے سے وہ اپنے لیے رزق تلاش کرتے ہوں، جو کہ گند سمجھ کے لوگوں نے پھینکا ہوتا ہے، اور اتنے خوبصورت بچے جو اس ملک کے بڑے اچھے شہری بن سکتے ہیں اگر ان کے لیے کوئی انتظام ہو. وہ مائیں جو بچے اپنے سینے سے لگا کے باہر پھر رہی ہوتی ہیں، کوئی بھی خوشی سے بھیک نہیں مانگتا. ٹھیک ہے، اس میں غلط لوگ بھی ہوں گے، مافیاز بھی ہوں گے جو ایسی چیزوں کو فروغ دیتے ہیں. تو کس نے علاج کرنا ہے ان کا؟ اس ملک کی گورنمنٹ نے علاج کرنا ہے. اگر کوئی مافیاز ہیں تو انہیں بھی گورنمنٹ نے پکڑنا ہے. مافیاز سن کے ہمارے کان پک کے ہیں، لیکن ہوا ابھی تک کچھ بھی نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر انسان کے دل کو لگتی ہیں. اپنے ملک ہم جب موازنہ دوسرے ملکوں سے کرتے ہیں، ہم ضرور کہتے ہیں انڈیا میں بھی غربت ہے، بنگلہ دیش میں بھی غربت ہے، امریکہ میں بھی سلمز میں لوگ رہتے ہیں، انگلینڈ میں بھی غربت ہے، ہر ملک میں غربت ہے. لیکن غربت کا ایک معیار ہے. اگر کوئی
یورپ میں کوئی خاتون حاملہ ہو جائے تو اسی دن سے اس کا خرچہ سرکاری ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک بنایا. ہم کہتے ہیں ہم غریب ملک ہیں، ہمارے بڑے وسائل ہیں، بڑے وسائل ہیں، ہم اس طرح کے غریب ملک نہیں ہیں. میں انڈیا گیا ہوں، میں یورپ گیا ہوں، میں امریکہ گیا ہوں، میں مختلف دنیا کی جگہوں پہ پھرا ہوں. انہوں نے اپنے لیے وہ نظام بنائے ہیں کہ جو ان کو سوٹ کرتے ہیں، ان کی آبادی کو سوٹ کرتے ہیں، ان کے لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں. اگر ہمیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ ہم کئی تجربے کر چکے ہیں، وہ ٹھیک نہیں چلا. ساتھ انڈیا میں وہ ٹھیک چل رہا ہے. وہ اس کی بھی وجوہات ہیں، وہ وجوہات کچھ ایسی ہیں، کوئی بیان ہو سکتی ہیں، کوئی بیان نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ کوئی کسی کو کام کرنے نہیں دیتا جب تک کہ ایک حکومت جو ایک ذمہ دار حکومت ہو اور اس نے پھر الیکشن میں جانا ہو، تو کوئی بھی ایسی حکومت میں سمجھتا ہوں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کے مسائل حل نہیں کرے گی. لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے اگر آگے جا سکتی ہو تو ہمارے لیڈروں کی بھی مصالحتیں ہیں، اور پھر ایک دوسرے پہ ہمارے چوری کے بڑے الزامات ہیں، ایک دوسرے کو ہم بالکل برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور ٹھیک ہے، میں تو اس کے حق میں ہوں کہ جس نے غلط کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن سزا زبانی اور بےعزتی سے نہیں ہوتی. سزا عدالت دیتی ہے، اور عدالت اگر سزا دینے میں ناکام ہوتی ہے تو پھر چوری کو فروغ ملتا ہے. لیکن وہ جب ہم سیاست لے آتے ہیں اس چیز میں بھی، تو وہ اگر جائز بات بھی ہے، اگر ٹھیک بات بھی ہے، تو پھر اسے لوگ غلط سمجھنے لگ پڑتے ہیں. اگر ان چیزوں میں ہم سیاست نہ لائیں، جو چور ہے اس کو چور سمجھ کر پکڑیں اور اس کو اور چھوڑ دیں، ہم عدالت تک چھوڑ دیں کہ وہ کیا کرتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے اس میں بھی ہمارے مسائل نہیں ہوں گے. اب کوئی آدمی، آج میں کیس دائر کرتا ہوں، اس کا فیصلہ شاید میرے آگے پوتے ہوں تو اس وقت کوئی فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ تک جاتے ہوئے. یہ انصاف کے نظام کو جو ہے جس طرح دوسرے ملکوں میں رائج ہے، اس طرح اسے بھی آسان بنانا چاہیے اور جو افورڈیبل ہو. اب دوسرے ملکوں میں ساتھ جیوریز ہوتی ہیں، ان کے اپنی سوٹیبلٹی کے مطابق ہوتے ہیں نظام، لیکن ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے نظام جو ہے وہ وہی رکھنا ہے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے. اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، بھلائی کے لیے تبدیلی، سیاست کے لیے تبدیلی نہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں، یہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی تھی کہ ہم لوگ اگر کچھ اس طرح سے کریں کہ یہ فورمز بنا لیں اور ان فورمز کو پابند کیا جائے اس بات کا کہ جب بھی آپ کی میٹنگ ہوگی، آپ کی جو رائے آئے گی تو وہ اس فورم سے آگے بھیجی جائے، کیونکہ شہریوں کی آرا آنی ضروری ہے. اور پھر میں یہ بھی ایک دفعہ میں نے کیبنٹ میں بھی سوال کیا تھا جب میں وزیر تھا کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں جو بالکل ہم سے الگ تھلگ ہیں، خواہ ہم ہی میں سے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ایک اسپیشل کلاس سمجھتے ہیں، ایک علیحدہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں، اور اسی طرح اور ادارے بھی ہیں. میں یہ بھی سوال پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے انہیں ہارورڈ میں بھیجا جاتا ہے، انہیں آکسفورڈ میں بھیجا جاتا ہے، انہیں نظام پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، انہیں ان ملکوں میں جو ترقی ہوئی ہے اسے دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. وہ جب وہاں سے سارے کورسز کر کے آتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پاکستان کی حالت تو ابتر ہو رہی ہے اور ان کی ٹریننگ بڑی اچھی ہو رہی ہے. یہ سارے سوالات ہیں جو ہمیں پوچھنے ہیں، جن پہ ہم نے غور کرنا ہے، جن پہ ہم نے آواز بھی اٹھانی ہے. اگر اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ جب تک عوام مایوس ہو چکے ہیں لیڈرشپ سے، جب تک عوام خود اب اپنی آواز کے ساتھ آگے نہیں جائیں گے تو کچھ حل ہونے والا نہیں ہے. تو آپشن عوام کے پاس اب یہی ہے کہ عوام خود جو ہے اپنا نظام پسند کریں.